بادشاہ کیدو کی ایک بیٹی جس کا نام ایگیارنے تھا، جس کا تتاری زبان میں مطلب روشن چاند ہے، یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور سونے پر سہاگا یہ کہ اتنی مضبوط اور بہادر بھی تھی کہ اس کے والد کی پوری سلطنت میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو طاقت کے کارناموں میں اس کے آگے نکل سکے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں اطالوی تاجر مہم جو اور مصنف مارکو پولو نے اپنی کتاب بک آف ونڈرز میں ایک ایسی شہزادی کی کہانی سنانی شروع کی جو دنیا کے سب سے طاقتور خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے ختلون کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ کئی دوسرے ناموں سے بھی جانی جاتی تھی، جن میں سے ایک ایگیارنے بھی تھی جو مارکو پولو نے استعمال کیا۔ 13ویں صدی میں منگول سلطنت یورپ میں ہنگری کی سرحدوں سے لے کر مشرقی بحیرہ چین تک پھیلی ہوئی تھی اور اس پر چنگیز خان کے جانشینوں کی حکومت تھی۔ ختلون چنگیز خان کی چوتھی نسل سے تھی اور اوگودے کی پرپوتی تھی، جنہیں چنگیز نے خود اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے ان کے والد سب سے طاقتور منگول خانوں کی پرپوتی تھی، لیکن ان کے نسب سے بڑھ کر یہ ان کی غیر معمولی شخصیت تھی جس نے مارکو پولو کو مول لیا، نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ چند بہترین جنگجوؤں میں سے ایک تھی، بلکہ اس لیے کہ اس نے اس وقت تک شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ اس کو کوئی ایسا مہربان آدمی نہ ملے جو اس کو شکست دے سکے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ تمام منگول مردوں اور عورتوں کی طرح وہ ایک ماہر تیر انداز اور بہترین گھڑ سوار ہونے کے علاوہ منگولیا کی فری اسٹائل کشتی کی ایک عظیم جنگجو تھی، جس میں زمین کو چھونے والا پہلا شخص ہار جاتا ہے۔ یہ کسی بھی دعوے دار کے لیے کھلا چیلنج تھا کہ اگر وہ اس کو ہرا دیتا ہے تو وہ اس سے شادی کر لے گی، لیکن اگر وہ ہار گیا تو اسے 100 گھوڑے دینے پڑیں گے۔ یہ بات تمام مملکتوں میں پھیل گئی اور اتنے نوجوانوں نے چیلنج قبول کیا کہ ناقابل شکست ختلون کے پاس 10,000 گھوڑے جمع ہو گئے۔ مارکو پولو کے مطابق ایک شہزادے نے 100 کی بجائے 1,000 گھوڑوں کی شرط لگائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا جیتنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیدو بہت خوش تھے کیونکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان اور ایک عظیم بادشاہ کا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی سے منت کی کہ اسے جیتنے دیں۔ ختلون نے یقیناً انکار کر دیا اور ایسے شائقین کے گھیرے میں لڑنے گئی جو سب چاہتے تھے کہ وہ ہار جائے تاکہ اتنا خوبصورت جوڑا ایک ساتھ ہو سکے۔ ختلون اور نوجوان لڑنے کے لیے آئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے کر بہت خوبصورت آغاز کیا، لیکن اس نوجوان کو مقابلہ ہارنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جلد ہی ختلون کو 1000 گھوڑے مل گئے اور نوجوان شہزادہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک چلا گیا۔ بادشاہ انہیں بہت سی لڑائیوں میں لے گئے جو انہوں نے لڑی، خاص طور پر اپنے رشتہ دار قبلائی خان کے خلاف جو یوآن خاندان کے پہلے شہنشاہ تھے۔ مارکو پولو کہتے ہیں کبھی کبھی وہ دشمن کی فوج کی طرف بڑھتی، وہاں ایک آدمی کو پکڑتی اور اسے اپنے باپ کے پاس لے جاتی، جیسے عقاب کسی پرندے پر جپٹتا ہے۔ مارکو پولو نے اس کے جسم کے بارے میں لکھا کہ یہ اتنی لمبی اور مضبوط تھی کہ اسے تقریباً ایک دیو ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آخر کار وہ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کے دشمنوں نے یہ افواہیں پھیلائی تھی کہ اس کے اور اس کے والد کے درمیان ناجائز تعلق ہے اور انہوں نے ان کی تردید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا شوہر کون تھا۔ راشد بتاتے ہیں کہ ختلون کو غازان سے محبت تھی جو 1295 میں فرانس کے خان بن گئے۔
لیکن ان دونوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ناقابل شکست جنگجو ختلون 1306 میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہلاک ہوئی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی موت مشکوک حالات میں ہوئی۔ تب سے اب تک کئی افسانے ان کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔